جو ٹیکس کا نظام ہے یہ شرعی طور پر حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا نظام یہ ہے کہ دولت امیر سے غریب کی طرف چلے گی، مگر ٹیکس ایک ایسا جابرانہ نظام ہے جس میں دولت غریب سے امیر کی طرف چلی جاتی ہے۔ غریب کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ضروریات زندگی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہم ایک ماچس کی ڈبیا بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم سیلز ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ اب جہاں تک رہا کہ یہ اس نظام کا یا اس حوالے سے، تو چونکہ جب ہم غیر شرعی طور پر کوئی چیز کر رہے ہیں تو وہ ظلم اور جبر ہے۔ اب جو لفظ سود ہے نا، جیسے آپ نے فرمایا، تو سود کے لفظی معنی ہیں بلیک منی، کالا دھن۔ تو سود سے مراد صرف یہی نہیں رہے گا کہ میں نے کسی کو چیزیں دے دی اور اس کے بعد میں نے اس سے کچھ پیسے لے لیے۔ جب آپ کسی کا مال غصب کر رہے ہیں نا، یہ بھی ایک غاصبانہ طریقہ ہے کہ آپ نے یہ جبر یہ لازم کیا ہوا ہے کہ اگر وہ بندہ فرض کرے وہ سیل ٹیکس نہیں دے گا تو ماچس ہی نہیں خرید سکتا، وہ چینی نہیں لے سکتا، وہ بریڈ نہیں لے سکتا۔ تو یہ ایک جابرانہ نظام ہے جس کو پاکستان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک اسلامی ملک ہیں، ہمیں تو بنایا ہی ملک اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو جب ہم زکوٰۃ کا نظام اس پہ نافذ کر دیں گے اور ٹیکس کا نظام ختم کر دیں گے تو یقینی طور پر وہ خوشحالی ہوگی، چونکہ اسلام سے بہتر معاشی نظام کوئی دنیا کا مذہب نہیں دے سکتا۔ محمد اجمل صاحب، بات ندیم صاحب نے جو کی ہے اس کو میں اپنے نٹشل میں بیان کرتا ہوں کہ وہ بینیفٹ جو زکوٰۃ امپلیمنٹ ہونے تھے، آج کا جو سسٹم ہے وہ ٹیکس سسٹم یہ کر رہا ہے کہ وہ بینیفٹ تو نہیں بلکہ اس کے ورس، اس کے الٹ نقصانات ہو رہے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ نے جسٹس انشور کرنا تھا، ویلتھ سرکولیشن انشور کرنی تھی، زکوٰۃ نے سوشل ایکولیبریم لانا تھا۔ آج کا ٹیکس سسٹم ان تینوں کے منافی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کے بینیفٹ کے بارے میں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ جب میرے بندوں کو حکومت کا وقت ملے یا ان کو حکومت دے دی جائے تو وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اور پھر زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ کہ جب بھی کسی کو حکومت ملے تو جب یہ زکوٰۃ کا اسلام نے ایک ہی چیز لاگو کی ہے معیشت میں کہ زکوٰۃ کا نظام، اور یہ مالی عبادت ہے۔ اب ہم زکوٰۃ کو چھوڑ کے کتنے ٹیکسز ہیں جو آپ نے بتایا شروع میں کہ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں اتنے قسم کے ٹیکس، سینکڑوں قسم کے ٹیکسز ہیں۔ تو اسلام نے ایک چیز دے دی، مالی عبادت بھی دے دی اور ثواب بھی دے دیا۔ ہم اس کو چھوڑ کے اتنے ٹیکسز کرتے ہیں، اور پھر ٹیکسز کن پہ؟ ہر ایک پہ، جس میں غریب بھی شامل ہے، امیر بھی شامل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹیکسز صرف امیر پہ کرتے اور اس کا فائدہ غریبوں کو ہوتا، لیکن پاکستان میں کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کا براہ راست جو نچوڑا جاتا ہے وہ عوام کو اور غریب عوام کو نچوڑا جاتا ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے قرآن میں ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تجارت سے رقم سرکولیٹ رہتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ جب لوگوں کو روزگار ملتا ہے تو عوام جو بدحال ہوتی ہے وہ خوشحالی کی طرف آ جاتی ہے۔ سود کیا ہے کہ سود ناسور ہے، معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، میں سود پہ دیتا ہوں۔ پہلے میرے پاس روزگار نہیں ہے لیکن سود در سود کرتے کرتے میں اس بوجھ تلے آتا ہوں۔ تو اسلام نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ کسی کو اگر قرض حاصل نہ دیں اور اس سے توقع نہ رکھیں اضافے کی اور اس پہ بوجھ نہ دیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح ہی سہولت دے گا جس طرح ایک بندے کو دیتا ہے۔ تو بیسیکلی جو زکوٰۃ کے امپلیمنٹ ہے وہ معاشرے کی خوشحالی ہے، کہ اگر صرف ایک زکوٰۃ کا نظام بھی لاگو کر دیں تو معاشرہ خوشحال ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، کہ پوری دنیا سے جو زکوٰۃ کیلکولیشن کی جاتی ہے، کیلکولیٹ کی جاتی ہے، اس میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے۔ یعنی پاکستان میں اتنی زکوٰۃ دینے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایک طریقہ کار نہیں ہے اس کو تقسیم کرنے کا، اس کو وہ کرنے کا۔ اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک اور ہی رواج ہے کہ صرف ثواب کے چکر میں ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مدارس کا جو سسٹم ہے وہ رجب کے آخر میں امتحانات لیتے ہیں، شعبان اور رمضان چھٹی ہوتی ہے۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ مدارس کا انحصار زیادہ تر زکوٰۃ اور عشر ان چیزوں پہ ہوتا ہے، اور وہی 2 مہینے خالص جو ہے وہ لوگوں سے زکوٰۃ لینے اور اس کے لیے صرف کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے وہ اچھا کام کرتے ہیں، لیکن بقیہ 11 مہینے ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ پسماندہ ہو جاتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتی. اور ہمارے یہاں ایک اور غلط رسم چل پڑی ہے کہ کسی کی شادی ہو تو زکوٰۃ کا پیسہ دے دیتے ہیں، کسی کو کوئی اور چیز مریض ہے، کوئی لاوارث لاش ہے، اس کو ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے کفن دفن کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اچھے کاموں میں سے ہیں، رفاہی کاموں میں سے ہیں، لیکن ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. ہمارے اگر معاشرے کو یہ سمجھ آ جائے، ہمارے حکومتی سطح پہ، یونین کونسل سطح پہ زکوٰۃ کا نظام ہی ٹھیک کر دیں کہ یونین کونسل لسٹ بنا دے کہ ہمارے اتنی آبادی ہے، اتنی امیر ہے، اتنی غریب ہے، صرف ان امیر لوگوں سے زکوٰۃ لے کے غریب کو ہی دی دے تو ہمارے معاشرے میں امن آ سکتا ہے، خوشحال آ سکتی ہے. تو وہ جب چیزیں سامنے آ جائیں گی، فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ جائیں گی، تو لوگ برابری کی سطح پہ آ جائیں گے اور لوگ جو ہے وہ خوشحال ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے اس کی تقسیم صحیح نہیں ہے. سر اسلام میں تو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے لیے جہاد بھی کیا، تو زکوٰۃ کلیکشن از اے گورنمنٹ ریسپانسبلٹی، اور گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے وہ کلیئرنگ ہاؤس کا کام کرے، جو زکوٰۃ کلیکٹ کی ہے اس کو کلیئر کرے کہ کون کون سا غریب ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فرسٹ ڈاکومنٹیشن کی تھی کہ میرے پاس لسٹ ہونی چاہیے کہ میری کون کون سے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں اور کیوں ہیں، اور اس ڈاکومنٹیشن میں انہوں نے زکوٰۃ کلیکٹ کی اور پھر اس طریقے سے منصفانہ تقسیم کی کہ ایک وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. ندیم صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جو حضرت صاحب نے فرمایا؟ دیکھیں اصل میں اسلام کے اندر جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہ کچھ اور ہے. زکوٰۃ ایک ایسی مالی عبادت ہے جس کا منیمم نصاب اللہ نے بیان کر دیا کہ وہ 2.5% ہے، مگر اس پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ 3%، 5%، 10% نہیں لگا سکتے. اور باقی جتنے ہیڈ ہیں جن کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، جیسے لاش کی تدفین پہ کہا یا دیگر چیزوں پہ کہا، تو اس کے لیے اسلام نے انفاق فی سبیل اللہ کے بہت سے فوائد بتائے ہیں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال کو مثال یوں دیتا ہے کہ جیسے ایک بالی ہو، اس کے اندر 700 دانے ہوں، پھر اس میں اور بڑھوتی ہو جائے. تو میں نے دیکھا کہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر لکھا ہے جو شاید کسی اور چیز کے متعلق بیان نہیں کیا. تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، اصل میں چونکہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کا مصرف ٹھیک نہیں کیا جاتا، تو لوگ زکوٰۃ کو بھی ایک ٹیکس سمجھتے ہیں یا ایک جبر سمجھتے ہیں، جبکہ اگر اس کی صحیح روح کو دیکھا جائے تو زکوٰۃ ہی ایک ایسا نظام ہے جو تمام ٹیکسز کی بجائے اس کو صحیح لاگو کرنا اور اس کو مستحقین تک پہنچانا ہی اصل میں وہ فلاح ہے. اور یہ تمام تر ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے، مگر ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ نے اس میں کوئی خاطرہ پالیسی نہیں بنائی. جو بینکوں کے اندر زکوٰۃ کا معاملہ آ گیا تو لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ چونکہ ہماری زکوٰۃ صحیح ہے ہاتھوں میں نہیں جانی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے مہینے یا کٹوتی سے پہلے اپنی رقم نکال لیتے ہیں، یا جہاں کوئی اور ایسی چیز ان کے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ان پہ لگ جائے گی تو وہ اس چیز کو سیل کر دیتے ہیں، اس ایسٹ کو سیل کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ تو سمیع بصیر ہے، علیم بذات صدور ہے. وہ ان خائن کی پالیسیوں کو یا ایسی باتوں کو، وہ تو کہتا ہے کہ میں تمہاری نظر کی چوری کو بھی جانتا ہوں. تو اس لیے اس طرح کی ہم اللہ کے ساتھ گیم نہیں کھیل سکتے. تو اگر ہم ایسی گیم کرتے ہیں تو یہ وہی بات آ جائے گی جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو منکرین زکوٰۃ تھے انہوں نے بھی تو یہی کیا تھا، ہم نے اس کی شکل تھوڑی بدل دی. تو بہرحال یہ ہے کہ جہاں بھی ہم دیکھیں قانون میں ٹیکس کی بجائے زکوٰۃ کا نظام اگر پاکستان میں رائج ہو جائے تو یقیناً بہترین خوشحالی کا سر حکومت تو ہماری سو رہی ہے، وہ نہ زکوٰۃ کے سسٹم کی طرف جانا چاہتی ہے، نہ ان کی کوئی نیت ہے، کیونکہ اس میں ان کا بینیفٹ شاید کم ہو، عوام کا بینیفٹ زیادہ ہے.